السلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم. محترم و معزز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان بجا لاتا ہوں کہ اس نے دوسری دفعہ آپ کی اس خوبصورت بستی میں مانگرول میں آنے کا اور آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کا، گفتگو کرنے کا یہ موقع دیا ہے. معزز سامعین، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سالوں میں ہم سب نے اس دنیا میں بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا، ایک بہت بڑی مہاماری کا مقابلہ کیا، اور وہ مہاماری صرف راجستھان تک سیمت نہیں کی، صرف ہمارے دیش تک سیمت نہیں کی، بلکہ اس نے ساری دنیا کو متاثر کیا. اور ان 2 سالوں میں اس کووڈ-19 کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موت کا شکار ہوئے. ایک بڑی مہاماری کا ہم نے مقابلہ کیا، اور اس کے بعد میں اور آپ آج یہاں بیٹھ کر اس سبھا کا حصہ بن رہے ہیں، اس اجتماع کا حصہ بن رہے ہیں. تو راست طور پر اپنے موضوع پر آنے سے پہلے میں یہ سوال ضرور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اتنی بڑی مہاماری سے نکل کر یہاں آئے ہیں تو کیا کبھی آپ کے اور میرے من میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ اس مہاماری کے دوران لاکھوں کی تعداد میں لوگ موت کا شکار ہوئے؟ آپ کے مانگرول میں بھی سینکڑوں لوگوں کا دیہانت ہوا ہوگا، راجستھان میں بھی ہزاروں لوگ اس کووڈ-19 کی مہاماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، اور ساری دنیا میں تو لاکھوں کی تعداد میں ڈیتھس ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوئی. اتنی بڑی آفت آنے کے بعد بھی لاکھوں لوگ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میں اور آپ اب بھی اس دنیا میں باقی ہیں. ہمارے رب نے لاکھوں لوگوں کو واپس بلا لیا، لیکن اب بھی اس نے ہمیں باقی رکھا ہے. تو یہ سوال بہت اہم ہے کہ اگر ہم باقی ہیں تو کیوں باقی ہیں؟ اگر ہم زندہ ہیں تو کیوں زندہ ہیں؟ ہمارے رب کے لیے یہ بات بالکل آسان تھی کہ مرنے والوں کی لسٹ میں ان لوگوں کی جگہ میرا اور آپ کا نام ہوتا، اور ہم ان لوگوں کی جگہ اس دنیا سے چلے جاتے، اور زندہ رہنے والوں کی لسٹ میں ہماری جگہ ان لوگوں کا نام ہوتا، اور ہماری جگہ وہ یہاں بیٹھ کر اس سبھا کا، اس مجلس کا، اس اجتماع کا حصہ بن رہے ہوتے. لیکن ہمارے رب نے ایسا نہیں کیا، اور ہمارے رب نے ہمیں زندہ رکھا. تو یہ پرشن بہت مہتوپورن ہے کہ اگر ہم زندہ ہیں تو کیوں زندہ ہیں، اگر ہم جیوت ہیں تو کیوں جیوت ہیں. اور اگر ایک مسلمان کے درشٹی کون سے، ایک مسلمان کی نظر سے آپ اس سوال پر وچار کریں گے، اس سوال پر غور کریں گے، تو آپ کو اس کا صرف ایک ہی جواب ملے گا، اس پرشن کا صرف ایک ہی اتر ملے گا، اور وہ اتر یہ ہوگا کہ اگر ہم جیوت ہیں تو جیون میں پریورتن لانے کے لیے جیوت ہیں. اگر ہم زندہ ہیں تو زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے زندہ ہیں. اور اگر ہمارے ذریعے سے ہمارے اپنے جیون میں تبدیلی آتی ہے، اپنے سماج میں تبدیلی آتی ہے، سوسائٹی میں تبدیلی آتی ہے، مانگرول میں پریورتن ہوتا ہے، راجستھان میں ایک اچھا چینج آتا ہے، تب ہمارا جینا، ہمارا جیوت رہنا فائدے مند ہے. ادروائز ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو مر گئے ہیں کوئی خاص انتر باقی نہیں رہے گا. انسان کا جیون، منشیہ کا جیون صرف سانسوں کے چلنے کا نام نہیں ہے کہ سانسیں چل رہی ہیں اس کا مطلب آپ زندہ ہے. زندگی میں سانسوں کے آنے اور جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی اصلاً تبدیلی کا نام ہے. زندگی اصلاً کچھ کر گزرنے کا نام ہے. زندگی حوصلے کا نام ہے. زندگی کانفیڈنس کا نام ہے. زندگی کنٹریبیوشن کا نام ہے. زندگی یوگدان کا نام ہے. اور جب ہم یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے سماج میں پریورتن لاتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں پریورتن لاتے ہیں، تب ہمارا جیون ایک کامیاب جیون ہوتا ہے. ادروائز ہمارا جیون جیون ہی نہیں رہتا. تو یہ پہلی بات ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے. یہ بات اس لیے بھی بہت مہتوپورن ہے کہ یہ جو دینی اجتماع جس کا آپ حصہ بن رہے ہیں، یہ جو خطاب عام یا یہ جو کانفرنس جس کا آپ حصہ بن رہے ہیں، یہ آپ کے جیون کا کوئی پہلا اجتماع نہیں ہے جو آپ اٹینڈ کر رہے ہیں. یہ کوئی پہلی دینی مجلس نہیں ہے جس کا آپ حصہ بن رہے ہیں. یہ کوئی پہلی دینی تقریر نہیں ہے جس کا آپ حصہ بن رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے ایسی سینکڑوں تقریریں سنی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہو سکتا ہے کہ آگے بھی ایسے بہت سے موقع ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اجتماعات کا حاصل کیا ہے، ان کانفرنسز کا حاصل کیا ہے، اس قسم کے پروگرامز کا حاصل کیا ہے؟ کیا محض اتنا ہے کہ کسی آرگنائزیشن کا پروگرام ہو جائے، ہم کو کچھ نیکیاں مل جائے، تھوڑا بہت ثواب مل جائے، تھوڑا بہت ہم کو انٹرٹینمنٹ مل جائے، کیا یہ اس کا ادیش ہے؟
کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن مل جائے, تھوڑی سی نالج ہم کو حاصل ہو جائے, یہ اس کا ادیش ہے, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ یہ جو سبھائیں ہوتی ہیں, یہ جو کاریہ ہوتا ہے, اس قسم کے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, ان کا صرف اور صرف ایک ادیش ہوتا ہے کہ ان پروگرامز کے ذریعے, ان کاریہ کے ذریعے سے, ان خطابات کے ذریعے سے, ان ساری ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے ہمارے جیون میں پریورتن آئے, ہمارے جیون میں تبدیلی آئی. اگر آپ یہ تقریر سن لیں اور ایسی 100 اور تقریریں سن لیں, اور آپ کا یہ پروگرام صرف 2 دن کا نہیں ہو, 2 گھنٹے کا نہیں ہو, بلکہ 2 دن کا ہو جائے, 2 دن کا نہیں 2 مہینے کا ہو جائے, 2 مہینے نہیں 2 سال کا ہو جائے, اور اس میں دنیا بھر کے لوگ آ کے مانگرول میں بھاشن کریں, تقریریں کریں, مائن پیش کریں, کی ساری ایکٹیویٹیز کر لیں, اور اس سب کے بعد اگر میرے اور آپ کے جیون میں کوئی چینج نہیں آتا ہے, کوئی پریورتن نہیں آتا ہے, تو اس قسم کے پروگرام کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اس بات کو بہت اچھے سے میں اور آپ سمجھ جائیں کہ کسی اجتماع کی کامیابی کا تعلق اس سے بالکل نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ اس میں آئے ہوئے ہیں. اچھا بہت زیادہ بڑا پروگرام ہوا, بہت کامیاب پروگرام ہوا, کیسے ہوا؟ تو اتنے زیادہ لوگ آگے کہ کرسیاں کم پڑ گئی, لوگوں کو نیچے بیٹھنا پڑا. یہ پروگرام کی کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے. اس سے کبھی سکسیس طے نہیں ہوتی کہ کتنی بھیڑ آ رہی ہے. اس سے بھی سکسیس طے نہیں ہوتی کہ کون تقریر کر رہا ہے. دلی سے لوگ آئے ہیں, امریکہ سے لوگ آئے ہیں, ممبئی سے لوگ آئے ہیں, نیشنل کارواں آیا ہے, لوکل کارواں آیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون بھاشن کر رہا ہے, کون تقریریں کر رہا ہے, کہاں سے کوئی مائم کی ٹیم آئی ہے, اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تقریر بہت اچھی ہوئی یا بری ہوئی, بہت امپریسو تھی یا نہیں, بلکہ فرق جس چیز سے پڑتا ہے کہ اس پروگرام کے نتیجے میں, اس کاریہ کے نتیجے میں, اس خطاب کے نتیجے میں, اس کانفرنس کے نتیجے میں کیا پریورتن آیا, کیا تبدیلی برپا ہوئی. اگر تبدیلی آتی ہے تو پروگرام کامیاب ہے, چینج ہوتا ہے تو پروگرام کامیاب ہے. یہ تبدیلی دل کی دنیا میں بھی آنی چاہیے اور باہر کی دنیا میں بھی آنی چاہیے. تو کوشش اس بات کی کیجیے کہ یہ اجتماع صرف اجتماع برائے اجتماع نہیں ہوگا. آپ صرف ثواب کی نیت سے تقریر نہیں سنیں گے, صرف سننے کے لیے تقریر نہیں سنیں گے, بلکہ آپ جو کچھ باتیں سنیں گے وہ اس لیے سنیں گے کہ ان باتوں کے ذریعے آپ اپنے جیون کو بھی بدلیں گے, اور انشاءاللہ اپنے جیون کو بدلتے ہوئے اس مانگرول کو بھی بدلیں گے, راجستھان کو بھی بدلیں گے, اور اس دیش اور دنیا کو بھی بدلیں گے, اور ایک بہتر دیش, بہتر سماج, بہتر دنیا میں اور آپ بنائیں گے. تو اس ارادے کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جو عنوان اس وقت آپ کے سامنے ہے, آپ نے سنا یہ بات کہی گئی کہ عنوان یہ ہے کہ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وشے پر اگر بات کرنی ہے, اس ٹاپک پر اگر بات کرنی ہے, تو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کشتی حق کیا ہے, یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ سہارا بننا کسے کہتے ہیں, اور جب اس زمانے میں سہارا بننے کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ زمانہ کیسا ہے, یہ دور کیسا ہے, یہ سماج کیسا ہے. تو اس تیسرے پرشن سے شروعات کرتے ہیں کہ یہ زمانہ کیسا ہے, یہ دور کیسا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنے دور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, اپنے سماج کے بارے میں چرچا کرتے ہیں, اپنے دیش کے بارے میں چرچا کرتے ہیں, اس زمانے کے بارے میں چرچا کرتے ہیں, تو اکثر شکایتیں کرتی ہیں. اکثر جو ہے وہ صرف کمزوریوں پر دھیان دیتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے, فحاشی اور ریانی بہت پھیل گئی ہے, مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں, ہم راجنیتک طور پر پچھڑے ہوئے ہیں, ساماجک طور پر ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے, ہم شکشا کے میدان میں پیچھے ہیں, ہم آرتھک طور پر بہت کمزور ہیں. ہم صرف شکایتیں کرتے ہیں اور اس زمانے کو جو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں, اور زمانے میں صرف بری چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں. جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں صرف شکایتوں کا ایک انبار ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتی, مسلم آرگنائزیشنز اچھے سے کام نہیں کرتی, نوجوانوں میں بے راہ روی ہے, لڑکیوں میں جو وہ غیر اخلاقی حرکتیں پنپ رہی ہیں. غرض جہاں بھی ہم دیکھیں ہم شکایتیں کرتے ہیں, شکایتیں کرنے کا مزاج ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ صرف عام لوگوں میں نہیں ہے, بلکہ جو جتنا زیادہ سوشلی اور پولیٹیکلی سینسٹیو ہے, جو جتنا زیادہ جو اس سلسلے میں حساس ہے, وہ اتنی زیادہ شکایتیں کرتا ہے, وہ اتنا زیادہ مسائل کا رونا روتا ہے, وہ اتنا زیادہ جو چیزوں کو کنڈیم کرتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ملت کے لیے بہترین مند ہے, ملت کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ یقیناً اس دور میں مسائل ہیں, اس زمانے میں مسائل ہیں, لیکن دنیا کا کون سا ایسا دور ایسا رہا جس میں مسائل نہیں رہے؟ کون سی ایسی کمیونٹی ہے جس کے سامنے چیلنجز نہیں رہے؟ اللہ تعالیٰ اس زندگی کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اس طرح ہم نے جیون اور مرتیو کو بنایا, اس طرح ہم نے تمہاری زندگی اور موت کو بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ دیکھیں تم میں کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے, کون ہے جو ایسا عمل کرتا ہے, کون ہے جو اچھے کرتویہ کرتا ہے. تو ہمارا ایشور, ہمارا بنانے والا یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے,
یہ ایک ایگزام ہے، اور اگر یہ امتحان ہے تو امتحان میں سوالات بھی ہوں گے، اگر یہ ایگزام ہے تو ایگزام میں پرشن بھی آئیں گے، اور اگر پرشن آئیں گے تو کچھ مشکل پرشن بھی آئیں گے، کچھ چیلنجز بھی آئیں گے، لیکن مشکل سوالات کا ہونا، چیلنجز کا ہونا اس دنیا کو مشکل نہیں بنا دیتا، اس زمانے کو برا نہیں بنا دیتا۔ تو پہلی چیز یہ کہ اس زمانے میں اگر ہم کشتی حق کا سہارا بننا چاہ رہے ہیں تو پہلی چیز یہ سمجھ جائیں کہ یہ زمانہ صرف برائیوں کا زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ صرف مسائل کا زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ صرف مشکلات کا زمانہ نہیں ہے، یہ دنیا صرف مسائل کی دنیا نہیں ہے بلکہ مسائل کے ساتھ ساتھ وسائل کی دنیا ہے۔ یہ دنیا محض مشکلات کی، چیلنجز کی دنیا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اپارچونیٹیز کی، امکانات کی، سمبھاوناؤں کی ایک دنیا ہے۔ یہ دنیا صرف مشکلات کی نہیں ہے بلکہ آسانیوں کی بھی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اور ایک مسلمان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ مشکل کے درمیان بھی آسانیاں دیکھ لیتا ہے، وہ چیلنجز کے درمیان بھی اپارچونیٹیز دیکھ لیتا ہے، وہ چیزیں جو اس کو کمزور کرنے آتی ہیں انہی چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں اگر آپ حق کا سہارا بننا چاہ رہے ہیں تو زمانے کی شکایتیں کرنا بند کرنی ہوگی، لوگوں کی شکایتیں کرنا بند کرنی ہوگی، دنیا کو برا بھلا کہنا بند کرنا ہوگا، دوسروں کو برا بھلا کہنا بند کرنا ہوگا، بلکہ اس کے مقابلے میں شکر کی وہ نگاہ اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہوگی، جس کے نتیجے میں اگر 99 دروازے ہمارے سامنے بند ہوں اور 100واں دروازہ کھلا نظر آئے تو ہم اس دروازے کا استعمال کریں اور اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے کہ نہ زمانہ برا ہے نہ میں اور آپ برے ہیں۔ جیسا ہم عام طور پہ زمانے کی شکایتیں کرتے ہیں ویسے ہی اپنے آپ کی بھی کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بے روی کا شکار ہے، جماعت اسلامی برابر کام نہیں کر رہی ہے، مسلم آرگنائزیشنز برابر کام نہیں کر رہی ہے، علماء اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں، مردوں میں جو بریائیاں پھیل رہی ہے، عورتوں میں جو جہالت پھیل رہی ہے، نشہ ہے، یہ یقیناً یہ ساری برائیاں ہیں، یہ ساری کمزوریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے اور آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، میرے اور آپ کے پاس قرآن مجید ہے، میں اور آپ اب بھی اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اب بھی شریعت پر غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جن کے پاس خدا ہو، جن کے پاس رسول ہو، جن کے پاس ایمان ہو، جن کے پاس آخرت کی زندگی کا تصور ہو، جن کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ہو، وہ اپنی کمزوریوں کے باوجود بھی کبھی پوری طریقے سے ناکارہ نہیں ہو سکتے، وہ کبھی اپاہج نہیں ہو سکتے، وہ کبھی لاغر نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کریں کہ ان کے پاس چونکہ پارلیمنٹس میں سیٹ زیادہ ہے اس لیے یہ کم طاقتور ہے، اور آپ کے پاس چونکہ سیٹس کم ہے اس لیے آپ کمزور ہو گئے۔ تو کیا طاقت کو محض ان نمبرز کی بنیاد پہ ناپا جائے گا کہ جس کے پاس پارلیمنٹ میں سیٹ ہے وہ تو طاقتور ہے لیکن جس کے پاس اللہ اور اس کا رسول ہے وہ کمزور ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہماری قوت کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور جب تک یہ ایمان ہمارے پاس موجود ہے ہم ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ حوصلہ، یہ کانفیڈنس ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم زمانے کو بھی برا سمجھتے ہیں، زمانے کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی کمزور سمجھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نہ خود کے اندر موجود پوٹینشیل کا استعمال کر پاتے ہیں، نہ خود کے اندر موجود صلاحیتوں کا استعمال کر پاتے ہیں، نہ زمانے میں جو کچھ خیر موجود ہے اس سے استفادہ کر پاتے ہیں۔ تو اگر حق کا سہارا بننا ہے تو پہلی چیز یہ سمجھ جائیں کہ نہ تو زمانہ محض برا ہے نہ ہم برے ہیں، کچھ کمزوریاں، کچھ چیلنجز زمانے میں بھی ہیں اور کچھ کمزوریاں ہمارے اندر بھی ہیں۔ اس سب کے باوجود ہمارے رب نے ہمارے اندر امکانات کی ایک دنیا رکھی ہے، تبدیلی برپا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، بس اس صلاحیت کو ایکنالج کرنا ہے، اس کو ریکگنائز کرنا ہے، اس کو پہچاننا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے جو میں اور آپ بہت اچھے سے سمجھ جائیں۔ جب ہم زمانے کے حوالے سے یہ سمجھ جاتے ہیں تو یہ بھی سمجھ جائیں کہ جب کشتی حق کا سہارا بننے کی بات ہو رہی ہے تو حق سے مراد اللہ کا دین ہے، حق سے مراد اسلام، حق سے مراد شریعت ہے، حق سے مراد میرا اور آپ کا راجنیتک فائدہ نہیں ہے، حق سے مراد صرف مسلم کمیونٹی کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ حق سے مراد انصاف ہے، سچائی ہے، اللہ کا دین ہے، توحید کا تصور ہے اور توحید کا نور ہے۔ تو ہم کو اس کا سہارا بننا ہے، ہم کو صرف اسلام کے مفاد کے لیے کام کرنا ہے، صرف مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام نہیں کرنا ہے بلکہ اسلام کے مفاد کے لیے کام کرنا ہے۔ اور چونکہ اسلام ساری مانوتا کے لیے رحمت بن کر آیا ہے اس لیے ہم کو ساری مانوتا کے لیے کام کرنا ہے۔ حق کے سلسلے میں یہ بات بھی ہم سمجھتے ہیں۔ اب تیسرا پرشن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سہارا بننے کی بات کر رہے ہیں تو کیا انسان محض تقریریں کرنے سے حق کا سہارا بن جائے گا؟ محض اس قسم کے پروگرامز کرنے سے وہ حق کا سہارا بن جائے گا؟
کیا نعرے لگانے سے وہ حق کا مضبوط سہارا بن جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں بنے گا، بلکہ اگر حق کا سہارا بننا ہے تو اس کو جو سہارا بننے کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا. اور اس میں سے پہلی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کا سہارا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو خود مضبوط ہونا چاہیے. آپ خود کمزور ہیں تو آپ کسی اور کا کیا سہارا بنیں گے؟ اپنی کمزوری کے ساتھ دوسرے کو سہارا دینے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی گریں گے، اور جس چیز کو آپ سہارا دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس چیز کو بھی گرا دیں گے. تو اس سلسلے میں سہارا بننے کے حوالے سے پہلی چیز جس پر مجھے اور آپ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں، اپنے آپ کو سکشم بنائیں. اور یہ ہم کیسے بنائیں؟ یہ ہم ایمانی اعتبار سے بھی بنائیں اور مادی اعتبار سے بھی بنائیں. تو پہلی چیز جو کشتی حق کا سہارا بننے کے سلسلے میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، خاص طور پر ایمانی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کریں. اس طریقے سے مضبوط کریں کہ جب ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ہم کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائیں. جب ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو پھر کسی اور سے نہیں ڈریں. جب ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں تو پھر کسی اور سے امید نہیں لگائیں. جب ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رازق ہے تو پھر رزق کی تلاش میں جو حرام کی طرف نہیں جائیں. تو یہ جو غیر متزلزل یقین ہے، یہ جو مضبوط تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ ہماری قوت کا اصل سا چشمہ ہے. اس کے ذریعے سے ہم کو قوت ملتی ہے، اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں میننگ پیدا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جو سماج میں ہمارا ریلیونس ثابت ہوتا ہے. تو یہ بہت مہتوپورن چیز ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے، اتنی قوت آ جاتی ہے کہ بڑی سے بڑی چیز بھی اس کو ڈرا نہیں سکتی، بڑی سے بڑی چیز بھی اس کو کمزور نہیں کر سکتی. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، تو آپ کو بار بار یہ بات نظر آئے گی کہ ہمارے پاس جو چیلنجز ہیں اس سے کئی ہزار گنا بڑے چیلنجز ان کے سامنے تھے. ہم کو جن چیلنجز کا، مشکلات کا سامنا ہے، جن سمسیاؤں کا سامنا ہے، اس سے 100 گنا بڑی سمسیاں ان کے پاس تھی، لیکن وہ کبھی بزدلی کا شکار نہیں ہوئے، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوئے، کبھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اور کیوں نہیں ہاری؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ اللہ پر توکل کرتے تھے. وہ جب ایسی سچویشن میں گر جاتے تھے کہ ایک طرف پانی ہے، آگے بڑھا نہیں جا سکتا، اور دوسری طرف فرعون کی فوج ہے جو جان کی دشمن بنی ہوئی ہے، تب ان کا ایمان ان کے دل سے یہ بات نکالتا تھا کہ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا، وہ ہمارے مارگدرشن کا کام کرے گا. اور اس ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پانی میں ان کے لیے راستہ بناتا تھا. تو آج بھی اگر وہ ایمان پیدا ہو، وہ مثبت کردار پیدا ہو، تو آج بھی ہمارے لیے پانی میں بھی راستہ بن سکتا ہے، آگ میں بھی راستہ بن سکتا ہے. جیسی سمسیائیں موجود ہیں ان کے درمیان بھی ایک اچھا راستہ بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ کردار پیدا کرے، وہ توکل، وہ یقین، وہ ایمان پیدا کرے. تو یہ پہلی چیز ہے جس پر مجھے اور آپ کو بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں جو انیائے ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے جہاں باطل طاقتیں بہت ساری چیزیں چاہ رہی ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی چاہ رہی ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کے اندر بھے بٹھا دیا جائے، آپ کے اندر ڈر بٹھا دیا جائے، آپ ڈرنے لگ جائیں، آپ بزدلی کا شکار ہو جائیں، آپ اسلام سے دور ہونے لگ جائیں، مسلمان ہونے پر آپ کو شرم آنے لگ جائے، مسلمان ہونے پر آپ کو ڈرنے لگ جائے، اسلام کی بات کرنے سے آپ ڈرنے لگے کہ کہیں کوئی لنچنگ کر دے گا، کہیں کوئی مار دے گا، کہیں کوئی کیس کر دے گا، کہیں کوئی جیل میں ڈال دے گا. تو ایسی سچویشن میں اگر ان لوگوں کو ناکام کرنا ہے، باطل طاقتوں کو ناکام کرنا ہے، تو آپ کو اور مجھے یہ سمجھنا ہوگا کہ نہیں، کتنی مخالفتیں کیوں نہ ہو، کیا غم ہو جو اگر ساری خدائی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. تو یہ جو ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ جو بھروسہ ہے، یہ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. اس کے نتیجے میں ہم مضبوط ہوں گے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کشتی حق کا سہارا بننا چاہیں تو ہم یہ سہارا اس دور میں، جس کے سلسلے میں یہ بات کہیں گے کہ دن اور رات ہے، دھندلا سا ستارہ ہے، تو اگر یہ رات ہے، یہ اندھیرا ہے، تو اس میں سہارا بننے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے. اور یہ روشنی اصلاً علم کی روشنی ہے، یہ روشنی وحی کی روشنی ہے، یہ روشنی قرآن و سنت کی روشنی ہے. تو ہم اپنے ایمان کو بھی مکمل نہیں کر سکتے، مسلمان ہونے کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ علم حاصل نہیں کریں. تو دوسرا کام جس پر مجھے اور آپ کو بہت توجہ دینی ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں کیا سندیش ہم کو دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میسج ہم کو دے کر گئے ہیں، کیا چیز انہوں نے سکھائی ہے، کس چیز کو کرنے کا آدیش کیا ہے، کس چیز کے کرنے سے منع کیا ہے، کیا چیز سے میرا ایشور خوش ہوگا، کون سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا.
تو ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہم سب کے اوپر انیواریہ ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب اللہ کی کتاب کو کیسے سیکھوں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو چھوٹا سا بچہ ہوں، میں کیسے سیکھ سکتا ہوں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بہت سارا کام ہے، میں بہت بیزی ہوں اس لیے یہ کام نہیں کر سکتا۔ کسی لڑکی کو یہ کہنے کا ادھیکار نہیں ہے کہ میرے پاس جو سیکھنے کے مواقع نہیں ہیں اس لیے میں قرآن نہیں پڑھتی۔ کسی مہیلا کو یہ کہنے کا ادھیکار نہیں ہے کہ مجھے کھانا بنانا ہوتا ہے، یہ 10 کام گھر کے ہوتے ہیں اس لیے میں قرآن نہیں سیکھ سکتی۔ یہ بات سمجھ جائیے کہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے سب سے اہم اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور اگر اللہ کی ذات سب سے اہم ہے تو سب سے اہم سندیش بھی اللہ کا سندیش ہے، سب سے اہم پیغام بھی اللہ کا پیغام ہے، سب سے اہم کتاب بھی اللہ کی کتاب ہے، سب سے اہم علم بھی اللہ کا دیا ہوا وحی کا علم ہے۔ اس سے میں اور آپ کبھی دور نہیں رہ سکتے۔ تو اس بات کو ہم طے کریں کہ ہم کچھ بھی کیوں نہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، جیسے کچھ بھی نہ ہو، ہم اس بات کو طے کریں کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم راست طور پر قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تلاوت نہیں آتی ہے تو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ دنیا بھر کی چیزیں سیکھتے ہیں۔ جو آدمی جو وہ آج مزدوری کر رہا ہے اس مانگرول میں، وہ بچپن سے تو مزدوری کرنے کی سکلز کو لے کر پیدا نہیں ہوا تھا۔ آپ نے کہیں سیکھا ہوگا کہ مزدوری کیسے کی جاتی ہے۔ آج جو لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں وہ بچپن سے تو گاڑی چلانے کی ٹریننگ لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے جو سیکھا گاڑی کیسے چلتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں اتنا اچھا کھانا یہاں بناتی ہیں، ہم 2-3 دن سے پورے راجستھان میں یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ پیدا ہوتے وقت جو کوکنگ کا کوئی کورس کر کے نہیں آئے تھے، آپ نے گھر میں وہ ساری چیزیں سیکھی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا بنانا سیکھتے ہیں، پیسہ کمانا سیکھتے ہیں، گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، ہر چیز سیکھتے ہیں، تو آخر اللہ کی کتاب کو کیسے نہیں سیکھیں؟ اور اللہ کی کتاب کو اگر سیکھنے کی کوشش کی جائے تو اللہ کی کتاب بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے سندیش کو بہت آسان رکھا ہے، اور جو بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ شرط یہ کہ میں اور آپ طے کریں کہ مجھے اللہ کی کتاب کو سیکھنا ہے۔ آپ خود پڑھیے، دوسروں سے سنیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کا انواد پڑھیے، اس قسم کی دینی مجلسوں کا حصہ بنیے، اجتماعات کا حصہ بنیے، SIO جماعت اسلامی، گرلز اسلامک آرگنائزیشن کا حصہ بنیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کر سکے۔ تو جتنا علم آئے گا اتنا عمل ہوگا، جتنا علم ہوگا اتنا بہتر کردار ہوگا، جتنا علم ہوگا اتنی مضبوطی ہوگی، جتنا علم ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اور جتنا یہ چیز ہوگی اتنا آپ حق کا سہارا بن سکیں گے، اور اتنا آپ جو جنت کے لیے اپنے راستوں کو ہموار کر سکیں گے۔ تو دوسری چیز یہ کہ علم کے حاصل کرنے پر، قرآن و سنت کے سیکھنے پر خاص طور پر میں اور آپ بہت توجہ دیں۔ تیسری چیز جس پر ہمارے بردر مصطفیٰ قاضی نے بھی بہت تفصیل سے بات کی، میں اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس بات کو طے کریں کہ ہم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ہم اللہ کے دین کو سیکھ بھی رہے، تو اب اس کو تمام انسانوں تک پہنچانا میرا اور آپ کا کرتویہ ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ لازماً ہم سے پوچھے گا کہ کیا تم نے تمام لوگوں تک اس سندیش کو پہنچایا؟ میں نے تم کو تو یہ دعوت دی تھی، تم کو تو یہ تصور دیا تھا توحید کا، لیکن کیا تم نے دوسروں کو بھی یہ بات بتائی کہ تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہی ہے، تمہارا اور ہمارا بنانے والا ایشور اللہ ایک ہی ہے؟ کیا تم نے ان کو یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تم توہین کر رہے ہو، جن کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہو، جن کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ صرف مسلمانوں کے پیشید نہیں تھے، بلکہ وہ تو رحمت للعالمین تھے، سارے عالم کے لیے رحمت تھے، ساری مانوتا کے نبی تھے، ساری مانوتا سے محبت کرتے تھے۔ تو یہ سندیش، یہ پیغام تم نے ان کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو تیسرا بڑا کام جس پر مجھے اور آپ کو توجہ دینا ہوگی وہ یہ کہ اس ملک میں اگر ہم سسکتی ہوئی انسانیت کا سہارا بننا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کا سہارا بننا چاہ رہے ہیں جن کے اوپر ذات کی بنیاد پر اتیاچار کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کا سہارا بننا چاہ رہے ہیں جن کا شوشن کیا جا رہا ہے، جن کو ونچت رکھا جا رہا ہے، جن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، تو ان کا سہارا اگر ہم بن سکتے ہیں تو سب سے بڑی بات جو ہماری طرف سے ان کے لیے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دین ہم کو ملا ہے، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں روشنی پیدا ہوئی ہے، وہ دین ہم ان تک پہنچائیں۔ آپ اس پرشن پر بھی وچار کریں، اس بات پر بھی غور کریں کہ میں اور آپ اسی مجلس کا حصہ کیوں بنے ہوئے، اسی کاریہ میں کیوں آئے ہوئے، ہم کسی جو ہے وہ مندر میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم کسی بدھ کے آگے سر کیوں نہیں جھکا رہے، ہم کوئی اور فیسٹیول کیوں نہیں منا رہے، آخر ہم اس مسلم مجلس کا، اسلامی مجلس کا حصہ کیوں بنے؟ ہم یہ اس لیے بنے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اور ہم کیوں مسلمان ہیں؟ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ آج سے 100، 200، 500، 800 سال پہلے کچھ لوگوں نے
اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی دنیا چھوڑی، اپنے کاروبار چھوڑے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ اس دیش میں آئے، اس علاقے میں آئے، اور یہاں کے لوگوں کو انہوں نے اپنی زبان سے بھی اور اپنے کردار سے بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ ہمارے پروجوں کو انہوں نے گلے لگایا، ان کو اندھکار سے نکالا، ان کو توحید کا تصور پیش کیا، ان کو اسلام کا سندیش دیا، اور اس کے نتیجے میں میرے اور آپ کے پروج، ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد مسلمان ہوئے۔ اگر وہ لوگ یہ کام نہیں کرتے تو میں اور آپ مسلمان نہیں ہوتے اور یہاں نہیں بیٹھے ہوتے، اور ہم بھی شاید جو کسی اور کے آگے سر جھکا رہے ہوتے، کسی اور سے ڈر رہے ہوتے، اور توحید کے اس نور سے، اللہ کے اس دین سے محروم ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے قربانیاں دی جس کے نتیجے میں یہ دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم باقی لوگوں تک اس دین کو، اس کے سندیش کو پہنچائیں۔ اس سندیش کو پہنچانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کا دھرم پریورتن کریں، ہم کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ہماری جوابداری بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی ان کے دھرم کو چینج کریں۔ ہماری ذمہ داری بس یہ ہے کہ چونکہ ہم ساری مانوتا سے محبت کرتے ہیں، ہم سارے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، ہم سب کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے رب نے ہم کو یہ چیز سکھائی ہے کہ جو چیز تم کو اچھی لگے وہ سارے لوگوں کو بتاؤ۔ تو ہم کسی کا دھرم پریورتن نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے جیون میں جو اندھکار ہے، ہم کو لگتا ہے کہ جب تم ایک ایشور کو مان لو گے، ایک ایشور کے سامنے جواب دہی کو مان لو گے، اس کے سندیش کو مان لو گے، تو یہ اندھکار دور ہو جائے گا۔ اس لیے اس میسج کو ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں، اس سندیش کو تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر تم کو اچھا لگے تو اس کو سویکار کر لو، اچھا نہیں لگے تو چھوڑ دو۔ تو ہمارا جو کام ہے وہ سندیش کا پہنچانا ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہم کو اچھی لگتی ہے ہم دنیا کے سامنے، سماج کے سامنے اس کو رکھتے ہیں، تاکہ جیسے ہمارا فائدہ ہوا ہے سماج کا بھی فائدہ ہو۔ اس کے بعد یہ لوگوں کی مرضی ہے، وہ اس کو سویکار کریں، وہ اس کو ریجیکٹ کریں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے سلسلے میں یہ پرشن کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، یہ چیز لابھ دائک ہے یا نہیں ہے۔ اگر فائدہ مند ہے تو آپ اس کا سویکار کرتے ہیں، اگر اچھی نہیں ہے تو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی کووڈ مہاماری کا ہم نے ذکر کیا، اس مہاماری میں الگ الگ ویکسینز لگائی جا رہی تھی۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ویکسین تو جو آکسفورڈ میں بنی ہوئی ہے، یہ ویکسین تو امریکہ میں بنی ہوئی ہے، اس لیے اس کو نہیں لیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مہاماری کی ایک سمسیا ہمارے سامنے ہے، اس سمسیا کا سمادھان کیا ہو سکتا ہے، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، اس کا ٹیکہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ ٹیکہ امریکہ میں بن رہا ہے، افریقہ میں بن رہا ہے یا ہمارے دیش میں بن رہا ہے۔ اگر اس سے ہماری سمسیا کا نوارن ہو رہا ہے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم اس دین کو بھی، اسلام کو بھی اس سماج میں موجود سمسیاؤں کے سولوشن کے طور پر، اس کے سمادھان کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور اسی طور پر ہم کو اس دنیا کے سامنے، اس دیش کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے۔ یہ تیسرا کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا، اور یہ کام مردوں کو بھی کرنا ہے اور عورتوں کو بھی کرنا ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ اچھا یہ سارے کام تو پبلک ڈومین میں کرنے کے ہیں، باہر نکل کے کرنے کے ہیں، تو یہ تو مرد کریں گے، یہ تو لڑکے کریں گے، یہ تو جینٹس کریں گے، ہم عورتیں یہ کام کیسے کر سکتی ہیں، ہم کو تو گھر میں بیٹھنا ہوتا ہے، ہم کو تو چولہا چکی سنبھالنا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ جائیے کہ قیامت میں ہر آدمی کو اپنا پرسنل حساب دینا ہوگا، ہر آدمی اکیلا اکیلا کھڑے ہوگا۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں جو گھر میں کھانا پکانے میں بزی تھی تو میرا حساب کتاب میرے شوہر سے، میرے ہسبینڈ سے لے لیا جائے۔ نہ عورت کے سلسلے میں آدمی جواب دہ ہوگا، نہ آدمی کے سلسلے میں عورت جواب دہ ہوگی۔ کوئی لڑکی یہ نہیں کہے گی کہ نہیں مجھے تو زیادہ پڑھنے کا اوسر نہیں ملا، میرا بھائی بہت پڑھا لکھا تھا تو اس سے سارا حساب لے لیجیے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کو انڈیویجولی حساب دینا ہوگا، ہر آدمی سے انڈیویجولی سوال کیا جائے گا کہ تم کو جو جیون ملا، تم کو جو موقع ملا، اس کو تم نے کیسے استعمال کیا، کیسے زیادہ سے زیادہ مضبوط ایمان پیدا کیا، کیسے زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھا، کیسے زیادہ سے زیادہ اس کے پرچار و پرسار کا کام کیا۔ تو ہم میں سے ہر ویکتی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ چوتھا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا وہ یہ کہ اگر ہم کشتی حق کا سہارا بننا چاہتے ہیں تو جہاں ہم نے بات کی تھی اخلاقی مضبوطی کی، ایمانی مضبوطی کی، وہیں ہم کو مادی طور پر بھی مضبوط ہونا پڑے گا۔ شکشا کے میدان میں مضبوط ہونا پڑے گا، آرتھک طور پر مضبوط ہونا پڑے گا، راجنیتک طور پر مضبوط ہونا پڑے گا، ساماجک طور پر مضبوط ہونا پڑے گا۔ اور یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ یہ چیزیں اس وقت ہوں گی جب میں اور آپ بڑے خواب دیکھنے والے بن جائیں، بڑے سپنوں کو پالنے والے بن جائیں اور ان سپنوں کے لیے سنگھرش کرنے والے بن جائیں۔ تو ہمارا کرتویہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، میڈیا میں جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے سلسلے میں غلط سلط باتیں کی جا رہی ہے، تو ہم صرف میڈیا کو گوتی میڈیا کہہ کے خوش نہیں ہو جائیں، سوشل میڈیا پہ کسی کا مذاق اڑا کے خوش نہیں ہو جائیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ہم اور آپ یہ طے کریں کہ ٹھیک ہے اگر میڈیا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو ہم ایک الٹرنیٹ میڈیا کھڑا کریں گے، ہم اچھے جرنلسٹ تیار کریں گے، ہم اچھے رپورٹرز تیار کریں گے،
اچھے لوگ تیار کریں گے جو صرف مسلمانوں کی بات نہیں کریں گے بلکہ نیائے کی بات کریں گے، سچائی کی بات کریں گے، انصاف کی بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نیائے پالیکا سے انصاف نہیں ہو رہا ہے، عدالتوں سے جسٹس نہیں ہو رہا ہے، یا اس نیائے میں دیری ہو رہی ہے، تو ہمارا کام صرف اتنا نہیں ہو کہ ہم کرٹیسائز کریں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ہم یہ طے کریں کہ ہم اچھے لائرز تیار کریں، ہم اچھے ججز تیار